ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا لیذہب عنکم الرجس دور کر دے ہم سے رجس کو اہل البیت اہل بیت سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے گزشتہ جمعہ میں حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جو حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب تھا اس کا اعادہ نہیں چاہتا اب کچھ چند دوسری روایات سے اپنے مضمون کو تقویت دینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ان فرمودات رسول کا ذکر کرتا ہوں جس سے حضرات اہل بیت علیہم الرضوان کی شان عزت و عظمت بزرگی اور بروکڑی کا اندازہ کو خود بخود ہو جائے سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رسمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسن و حسین جنتیوں کے سردار. سبحان اللہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. دوسری روایت وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قالت رکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں ایک رات کسی کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے. وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر کوئی شے لپٹی ہوئی تھی. لا ادری ما ہوا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی یا مجھے سمجھ میں نہیں آ سکا وہ کیا تھی. فلما فرغت من حاجتی جب میں اپنے کام سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا قلت ما ھذا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے. الذی انت مشتمل علیہ یہ جو آپ کے ارد گرد بلندیاں نظر آتی ہیں آپ کے وجود مطہر پر یہ کیا چیز ہے. اٹھان معلوم ہوتا ہے بات کا اندازہ نہیں ہوتا چیز کا پتہ نہیں چلتا کیا چیز ہے. فکشفہ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مطہر پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا فکشفہ اس کو آپ نے اتار دیا گویا کہ وہ چادر آپ نے اتار دی. فَإِذَا الْحَسْنُ وَالْحُسَيْنُ میں نے دیکھا وہ تو حسن و حسین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عَلَى وَرِكَيْهِ جن کو آپ نے اپنے وجود مطہر کے ساتھ چمٹا رکھا ہے یعنی وہ دونوں رانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فَقَالَ ھذا نبنایا وابنتی تو آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر آپ نے دعا مانگنی شروع کر دی. مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی. اللہم انی احبہما فاحبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا اور یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ. یعنی میں تو یا اللہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر. میں چاہتا ہوں جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایو اہل بیتی کا احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، الحسن والحسین، حسن اور حسین، وکان یقول لفاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تو حسن و حسین ہیں، اور آپ نے پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اپنی صاحبزادی کو مخاطب کر کے فرمایا، ادعی لی، فاطمہ ان دونوں کو میرے پاس بھیجو، میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیجو۔ جب وہ دونوں صاحبزادے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، فَيَشُمُّهُمَا، وَيُزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو سونگتے اور کبھی اپنے دامن مبارک کے ساتھ ان کو چمٹاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین، آپ ہمیں خطبہ دے رہے تھے تو جب آئے حسن اور حسین، وعلیہما قمیصان احمران، ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھی، چل کر آ رہے تھے، عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کبھی گر پڑتے تھے، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا اور ممبر مبارک پر لے کر چڑھ گئے، ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور ارشاد یہ فرمایا، لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد دونوں بڑی آزمائش ہے، تو ارشاد یہ فرمایا، میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے، یہ چل رہے ہیں، گر پڑتے ہیں، تو ہوا یوں کہ میں صبر نہ کر سکا، میں اپنی طبیعت پر تحمل اور بردباری کو کمزور پانے لگا، یہاں تک کہ میں خود ہی اٹھا، ان دونوں بچوں کو اپنے پاس اٹھا کر لے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ کو اندازہ کر لیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صاحبزادوں سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
جو حسین سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت رکھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا اے لڑکے تو بہت اچھی سواری پر سوار ہوا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا جو سوار ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. صرف سواری اچھی نہیں ہے سوار بھی بہت اچھا ہے. تو اس سے اندازہ فرمائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شہزادوں سے کس قدر محبت تھی اور یہ محبت کس قدر جاندار تھی. اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک اور روایت پیش کیے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یبلوکم من نعمت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتے ہیں, تمہیں کھانے کو دیتے ہیں, تمہیں پالتے پوستے ہیں, نعمتیں تم پر برساتے ہیں. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور میں نے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. سبحان اللہ. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال وهو آخذ بباب الکعبۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا دروازے کا اوپر کا پارٹ پکڑے ہوئے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح. لوگوں خبردار ان مثل اہل بیتی بے شک مثال میرے اہل بیت کی فیکم تم میں ایسی ہے مثل سفینۃ نوح جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی. من رکبہا نجا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلاکا جو اس کشتی سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پوری امت کو حضرات اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام